برانتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال لكن في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان اور اس میں پروردگار کی خوشنودی اور قرب کے لیے روزے رکھنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ. ماہ مبارک رمضان سیٹرڈے سے شروع ہو رہا ہے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ ایک مرتبہ پھر توبہ کا موقع ملے گا، گریہ وزاری کا، دعائیں پڑھنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا اور بہت سارے نیک کام کرنے کا. کیونکہ خود دنیا اسلام میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر کرائمز ریٹ کو دوسرے مہینوں میں اگر انسان کمپیئر کرے تو ماہ مبارک کے رمضان میں منیمم کرائمز ہے. یعنی روزے کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے اور جرائم اور کرائم سے روک دیتا ہے. تو بہرحال ایک مہینہ سال میں ماہ مبارک رمضان، اور اس کو جسٹ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسٹ صرف رمضان مت کہو، اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے. تو یا تو رمضان المبارک یا ماہ رمضان یا رمضان کریم اس انداز میں کہا کرو، صرف لفظ رمضان مت کہا کرو. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس اللہ کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو دعوت دی ہے، سب کو اپنا مہمان کیا ہے. اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ بات ہے یقین کی اگر اس دنیا میں کوئی پرائم منسٹر کوئی کوئین کا اگر انویٹیشن آ جائے تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں جائے گا؟ اگر دنیا کا کوئی چھوٹا سا وزیر اور مشیر یا کوئی بادشاہ کوئی وزیر اعظم اگر انویٹیشن دیتا ہے تو ہم ضرور پہنچتے ہیں، اس لیے کہ اس کی شخصیت اور اس کا سٹیٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام کائنات کا خالق اور مالک ہمیں دعوت دے رہا ہے اور پھر بھی ہم اس دعوت کو اس انویٹیشن کو اگر ریجیکٹ کر دیں تو یقیناً بدقسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے. تو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہوسٹ ہیں اور ہم سب نے گیسٹ بننا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی اٹھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عام طور پہ کسی کا انسان مہمان ہوتا ہے تو وہ خاطر تواضع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا خاطر تواضع کریں گے؟ یا ظاہری طور پہ ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو وہ ہمیں میٹیریلسٹک فوڈ دیتے ہیں جس کو کھا کر ہم خوش ہوتے ہیں، کھلانے والا بھی خوش ہوتا ہے، کھانے والے بھی خوش ہوتے ہیں. تو کیا اس قسم کی کوئی میٹیریلسٹک فوڈ بھی ہمیں ملتی ہے؟ اللہ کے جو مہمان بن کے جا رہے ہیں
تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کوئی میٹیریلسٹک فوڈ بھی دیتا ہے یا نہیں؟ یا کیا ملتا ہے؟ مہمان جو اللہ بناتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کس انداز میں اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرتا ہے؟ صلوات پڑھیے. ابھی آپ میں سے ایک چیز بتاتا جائے کہ جب اللہ ہمیں مہمان بناتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کس انداز میں ہمیں انٹرٹین کرتا ہے یا کوئی چیز فراہم کرتا ہے؟ روحانیت یا نیکی جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے جو اس مہینے میں ہوتا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں دیتا ہے. انسان پہ رحمتوں کے علاوہ انسان میں جو ہے سیلف ڈسپلن انسان کو اپنے بارے میں سیلف ڈسپلن. ویسے تو پورا کا پورا اسلام جو ہے نا وہ ڈسپلن سکھاتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جب انڈسپلن ہوتے ہیں. دیکھیں 5 نمازیں 5 کا وقت ہے, روزہ شروع کرنے کا وقت ہے, افطار کرنے کا وقت ہے, حج کا ایک وقت ہے, خمس کا ایک وقت ہے, زکوٰۃ کا ایک وقت ہے. اسلام پورے کا پورا ڈسپلن ہے. لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے اسلام کے پیروکاروں مسلمانوں کو کہ جب عمل کا موقع آتا ہے تو ٹوٹلی انڈسپلن قوم بن جاتی ہے. نیکسٹ. ہاں, we are guest of Allah, so what kind of things He is giving to us during this month? You carry on thinking and blessing already that has been told. Try to give some new points. Next. رحمتیں یہ برکتیں آگے کوئی نئی چیز بتائے. Forgiveness. So Allah subhanahu wa ta'ala, so this is 2 ways. It is highly recommended we have to forgive to the people. But on other side Allah subhanahu wa ta'ala is waiting. Anyone should come and request me for repentance, for forgiveness, and Allah subhanahu wa ta'ala, even it has been said in hadith, someone is the most unlucky person who is unable to get accepted his tawbah. So this is the month of tawbah, this is the month of repentance, and we should try our best to call Allah, and He is there to forgive us. Next. فضل و کرم. اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی شیطان مردود سے چھٹکارا سکتے. So Shaitan, Iblis is our enemy, and in other months Shaitan is free to whisper us, to deviate us, but during this month Shaitan is in prison. Shaitan is not free. In this month, if someone is doing some sin or crime or anything bad or wrong, it means that is not Shaitan, that is his own nafs. Thankfulness. So Allah subhanahu wa ta'ala, we should be thankful to Him, and He is also, when you are making happy to your Lord, when He is happy, He is also saying thank you. Sometimes you are making happy to your parents, and parents also say when you are doing good things, they are also saying thank you beta, you have done a good job. Yes. He gives us a chance. Give us chance to come too close to Him or to get repentance. Next. Me. Yes. Do you like to be guest of Allah? Pardon? Do you like to be guest of Allah? Okay, what do you like to get from Allah? What is your wish? Food. Huh? Food, money. Food and money, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give. What you don't have today, on the day of Eid you will have something more what you have today. Next. So this is the month of blessing, برکات کا مہینہ. برائیوں سے اوائڈنس ایک بات, جو گناہ ہے ان سے دوری رکھنا, اور دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ ہے کہ
غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسافروں کی، جو بالکل غائب ہیں ان کو، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی مدد کرنا، بیماروں کی شفا کرنا، بیماروں کا علاج کرنا، ذمہ داریوں کا ادا کرنا. So the other aspect of fasting, why Allah subhanahu wa ta'ala is calling you, you should be his guest. اللہ کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ بلا رہا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دسترخوان آپ کے لیے بچھاتا ہے نعمتوں کا، تو وہاں پر کچھ نصیحت بھی ہوتی ہے. اور وہ نصیحت کیا ہے کہ سیلفش نہیں بنو، بلکہ اپنی بھوک اور پیاس سے احساس کرو ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا کہ جو تمہارے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ بھوکے بھی ہیں، وہ پیاسے بھی ہیں، وہ ڈس ایبل بھی ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، اور ان کا کوئی نہیں ہے. تو تم اپنے آپ کے وقت میں سے اور پیسے میں سے اور مال میں سے کچھ نکال کے ان لوگوں کی ہیلپ کرو اور سروس کرو. حضرت علی علیہ السلام میدان سید ہے کہ مثال موجود ہے کہ جب فقیر ان کے در پہ آیا کرتا تھا تو اپنا کھانا اٹھاتا تو پرائیورٹائز کرنا کہ کون مستحق ہے. دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پرائیورٹائز کرنا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں. حضرت علی علیہ السلام اور بی فاطمہ کی جو مثال آپ نے کوٹ کی ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی کہ whether you are deserving or not. Anyone who was knocking and asking, they helped. And other thing, there is hadith during this month, anyone who was silent, کوئی بھی شخص ماہ مبارک رمضان میں رسول اللہ کے پاس آتا اپنی حاجت لے کر، تو رسول اللہ کسی بھی قسم کے سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. So as Allah subhanahu wa ta'ala has opened the doors of his mercies and blessings, so likewise he is teaching us we have to open our hands, our doors, our thoughts, our hearts for rest of the people. سب انسانیت کے لیے ہمیں اپنے دل، اپنے ہاتھ، اپنا مال، اپنی سوچ، اپنی محبت نچھاور کرنی ہے. کسی کو خالی نہیں لوٹانا، جو آ جائے، اور جو نہیں آ رہے وہاں تک بھی ہمیں میک شور کرنا ہے جس حد تک ہماری استطاعت ہے. کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھے اور اس کے پاس افطار کا وقت نہ ہو، کوئی یتیم ایسا نہ ہو، کوئی بیوہ ایسا نہ ہو، کوئی فقیر ایسا نہ ہو کہ جو افطار کا وقت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں نے سارا دن تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، لیکن تیری بارگاہ سے مجھے ایک لقمہ یا ایک گلاس شربت کا بھی نہیں ملا جس سے میں روزہ افطار کرتا. تو ہمیں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے. صلوات پڑھیے. قرآن شریف میں اللہ میاں کہتا ہے کہ ہم سب کو رزق دیتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم. تو جس کو زیادہ دیتے ہیں اس کو وسیلہ بنایا اس لیے کہ وہ ان تک پہنچائے جن کو کم ملا. مہمان کے حوالے سے بھی حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کسی کے گھر مہمان تب تک نہیں بھیجتا جب تک اس کا رزق پہلے اس کے گھر نہ پہنچا دے. اب جب کوئی مہمان آتا ہے اور ہم کسی کو اگر کچھ بھی آفر نہیں کرتے جو کچھ ہمارے گھر میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا تھا، ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے کو آگے ٹرانسفر نہیں کیا. تو یہ جو ہم بلاک کر دیتے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں دوسرے معنوں میں، تو یہ جائز نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ نعمتوں کی، مال کی، چیریٹی کی، نیکیوں کا فلو چلتا رہے، ایک شخص سے دوسرے شخص، ایک شخص سے دوسرے شخص. اسی طرح بیماریوں کو کم کیا جائے یا برائیوں کو کم کیا جائے، اس کا جو سرکل اور فلو چل رہا ہے، اسلام کہتا ہے بیماریوں کو اور برائیوں کو اور کرائمز کو ختم کرو اور نیکیوں کے فلو کو زیادہ کرو. اور یہ نیکیوں کا فلو تبھی ہوگا جب کوئی شخص سخاوت کرتا ہے، چاہے وہ علم کی سخاوت ہو، چاہے وہ نیکیوں کی سخاوت ہو، چاہے وہ مال کی سخاوت ہو، کسی بھی حوالے سے. بعض اوقات ممکن ہے
ابھی ایک اور بھی جو ہے اس ماہ مبارک میں الحمدللہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ مومنین کی افطار کرتے ہیں، مومنین کو کھانا دیتے ہیں. آپ اپنی عظمت اور بزرگی اور رزق روزی میں اضافے کے لیے اور اس عبادت قبولیت کی صلوات پڑھیے. اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو کسی مومن کی افطار کرتا ہے، مومن کا روزہ کسی بھی چیز سے جو ہے وہ افطار کرانے کا بندوبست کرتا ہے، اس کو 3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ، اس کے اس افطار سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دی جاتے ہیں. افطار سے پہلے کے سب گناہ، جتنی بھی زندگی ہے وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا، ایک بندے کے افطار از اکول ٹو فریئنگ ون سلیو. ایک غلام کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایک مومن کو روزہ افطار کرنے کا ثواب ہے. تیسرا، اللہ سبحانہ و تعالی وہ شخص جو مومن کو افطار کراتا ہے تو قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچائے گا اس شخص کو جو مومنین کو روزہ افطار کرایا کرتا تھا. تو گزشتہ گناہ بھی معاف، آئندہ کی ضمانت بھی مل گئی، اور انسان جتنا غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے وہ ہم سب کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جو صادق ہیں، جو امین ہیں، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی طہارت کی گواہی قرآن اور اللہ دیتا ہے. اب اس رسول پاک کا یہ فرمان ہے. تو اب آپ میں سے کون ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گزشتہ گناہ بخشوائیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. کون چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گزشتہ گناہ بخشیں؟ کون چاہتے ہیں کہ روز محشر جہنم کی آگ میں نہ جائیں؟ سب چاہتے ہیں. اگر سب چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیں. تو جب ہم سب چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی مومن کو مہمان بنانے کے لیے، افطار دینے کے لیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم، حتیٰ کہ اس وقت بھی بعض لوگ تھے جو آج ہماری طرح سوچتے تھے. بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بہت غریب ہیں، اور اس وقت یہ مسلمانوں کی جنگ خیبر سے پہلے مسلمانوں کی اکانومی کنڈیشنز بہت خراب تھی. یعنی مسلمان کبھی ایک دن میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور ایک وقت میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے. یہ تھی مسلمانوں کی حالت. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ہماری استطاعت نہ ہو تو رسول پاک نے فرمایا پھر بھی کرو، پھر بھی افطار کا بندوبست کرو، چاہے صرف پانی پلا دو یا کھجور کھلا دو، لیکن افطار ضرور کراؤ مومنین کی، کیونکہ اس سے اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے سنت رسول کو زندہ کرنے کی. اس سے گناہ بھی بخشوائے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت کی گارنٹی بھی ہے. تو پروردگار نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے، افطار کے ذریعے سے، نافلہ کے ذریعے سے، اس ماہ میں 1000 رکعت نافلہ نماز پڑھنا مستحب ہے. اس ماہ میں لیلۃ القدر ہے. 1 night is equal to worship of 83 years. یہ اسی ماہ کی برکتیں ہیں. اس ماہ میں ولایت کا مہینہ ہے، مولا علی علیہ السلام سے قربت کا مہینہ ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام جو کہ کریم امام ہے، ان کی صفات اڈاپٹ کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہار قرآن ہے. اس مہینے میں جو شخص ایک قرآن کی آیت پڑھے، لائک دس الف لام میم، میں نے ایک آیت پڑھی یا میں نے کہہ دیا نون. رمضان المبارک میں جو شخص ایک قرآن کی آیت پڑھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے باقی مہینوں میں اور باقی دنوں میں رمضان کے علاوہ پورا قرآن پڑھا ہو. یعنی ایک آیت پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے. تو مومنین انشاءاللہ
سیٹرڈے سے پروگرام 7:30 بجے شروع ہوگا اور پہلا ہی کام جو ہے قرآن خوانی ہوگی. یہ فرصت، یہ نعمت ہے، یہی اللہ کی مہمانی ہے. اللہ کا سفرہ بچھا ہوا ہے، آؤ کچھ پالو. تو عام طور پہ اگر ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہم افطار کے وقت آئے، بلکہ وہ افطار کیا ہے، وہ جسمانی غذا ہے اور روحانی غذا ہماری یہی قرآن ہے، یہی دعائیں ہیں. تو آؤ، روزہ کس کے لیے ہے؟ جسم کو تو ڈپرائیو کرتا ہے نا کھانا ملتا ہے نہ پینا ملتا ہے. تو جسمانی ضروریات کی ڈیپریویشن ہوتی ہے روزے میں. ایکچولی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اسپرٹ کو، اپنی سول کو ڈیویلپ کرنا ہے. تو اس کی جو غذا ہے ماہ مبارک رمضان میں، ان غذاؤں کو زیادہ کھانے کی، زیادہ پانے کی کوشش کرنے. تو قرآن روحانی غذا ہے، دعائیں روحانی غذا ہے، مجالس روحانی غذا ہے. تو آئیے اس مہینے میں کوشش کریں باقاعدگی کے ساتھ روحانی غذا پر توجہ دیں. قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے، دعاؤں کو پڑھنے کے حوالے سے، نوافل کو پڑھنے کے حوالے سے، مومنین کو افطار کرانے کے حوالے سے، اور اسی طرح واجب نمازوں میں شرکت کے حوالے سے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی. تو سیٹرڈے سے 7:30 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا. تو جو احباب یہاں موجود ہیں کوشش کریں دوسرے فیملی ممبرز کو، دوستوں کو بھی لانے کی، اور انشاءاللہ اس سعادت میں ہم سب شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد